نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان میں خانہ مجددیت، انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام، ذوی المجد والے احتشام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کے زیر اہتمام عشرہ امام ربانی کا 5واں پروگرام ہے۔ میں اس پروگرام کے انعقاد کرنے پر، انتظام و انسلام کرنے پر عالمی ادارہ تنظیم الاسلام حلقہ شاہین آباد کے جملہ ساتھیوں کو، منتظمین کو، منتصرین کو ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان تمام ساتھیوں کو، انتظام و انسلام کرنے والوں کو اور حاضرین کو اللہ رب العزت دین دنیا کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے انتہائی محترم جناب محمد شہزاد صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، میرے انتہائی محترم جناب محمد امجد صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے اور دین دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے۔ بالکل تھوڑا سا عام روٹین سے ہٹ کر آج انشاءاللہ اس آیت پر میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جن پر میں نے انعام کیا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ 4 گروہ ہیں، 4 جماعتیں ہیں، وہ 4 درجے ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ ایک درجہ نبوت، ایک گروہ نبوت، گروہ انبیاء، ایک گروہ صدیقین، ایک گروہ شہداء اور ایک گروہ صالحین۔ یہ 4 گروہ ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد اس کائنات کے اندر جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے نبوت کے بعد، وہ درجہ صدیقیت ہے، درجہ صدیقیت ہے۔ حضرت شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کون ہستی ہیں؟ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، عام بندہ نہیں ہے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب غور کیا ان کے مرتبے اور مقام کی طرف دیکھا تو یہ اللہ رب العزت کے مقربین کی پہلی صفوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ کو جو نظریہ وحدت الوجود کے بیان کرنے والے ہیں، داعی ہیں اور اس کی تعبیرات و تشریحات بیان کرنے والے ہیں، حضرت محی الدین ابن عربی، انہوں نے ایک بات یہاں نقل کی ہے کہ جو مرتبہ نبوت ہے اور مرتبہ صدیقیت ہے، اس کے درمیان ایک اور مرتبہ ہے، اس کے درمیان ایک اور مرتبہ ہے اور اسے مرتبہ قرب کہتے ہیں، اسے مرتبہ قرب کہتے ہیں۔ یہ ایک اور مرتبہ ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، آج انشاءاللہ اس مرتبہ قرب کو بیان کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ مرتبہ قرب کیا ہے؟ مرتبہ قرب کیا ہے جو بیان کیا گیا ہے؟ اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی بات ہم کریں گے۔ اکثر جو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صدیقیت اور نبوت کے درمیان کوئی مرتبہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، اور حضرت محی الدین ابن عربی جو اللہ کے مقبول ولیوں میں سے ہیں، اللہ کے مقربین میں سے ہیں، پھر انہوں نے اس بات کا اظہار کیوں کیا ہے؟ انہوں نے اس بات کا اظہار کیوں کیا ہے؟ یہ کیسی ہستی ہے حضرت محی الدین ابن عربی کی؟ یہ جو ڈرامہ آپ نے دیکھا ہے، اس کے اندر تو انہوں نے دیکھا ہے آپ نے نا، ان کا کردار کیا نام ہے ڈرامے کا؟ ارطغرل۔ ہاں، اس کے اندر ابن عربی کو آپ نے ان کا مقام دیکھا ہے، کس انداز میں وہ مدد کرتے ہیں، روحانیت ان کی کس طرح کام کرتی ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جنگل میں سفر کر رہا تھا تو ہرن، اس کو میں نے دیکھا۔ اب آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جنگلی جانور جب کسی انسان کو دیکھتے تو کس طرح بھاگتے ہیں، کس طرح یہ دور بھاگتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا اور میں نے اپنے دل کے اندر یہ ایک خیال باندھا، یہ تصور باندھا، دل کے اندر میں نے یہ بات ڈالی کہ میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، یعنی کہ میری طرف سے یہ امن پائے گا۔ کون؟ ہرن۔ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال گزرا، یہ میں نے اپنے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ میں اسے کوئی گزند، کوئی نقصان، اسے شکار نہیں کروں گا، میں اسے امن عطا کرتا ہوں۔ آپ فرماتے میں نے یہ ارادہ کر کے دل کے اندر یہ بات ڈال کے میں چل دیا، اور ہرن اپنی جگہ کھڑا ہے، میں چل رہا ہوں، اس کے قریب جا رہا ہوں، وہ اپنی جگہ کھڑا ہے، چل رہا ہے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، وہ اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر چل رہا ہے۔ اسے گویا کہ اس بات کا خوف ہی نہیں کہ کوئی مجھے شکار کرنے والا ہے۔ آپ فرماتے میں اس کے قریب پہنچ گیا اور پھر وہ اپنی جگہ چل رہا ہے، بغیر کسی خوف اور غم کے، بغیر کسی چیز کے، وہ اپنی جگہ اپنی گھاس کو، اپنے کھانے کو کھا رہا ہے۔ میں بالکل اس کے قریب پہنچ گیا، اس کے جسم پر ہاتھ رکھا اور اس نے ذرہ برابر بھی مجھ سے خوف محسوس نہ کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس پہنچ کر اس کے جسم پر میں نے ہاتھ رکھا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کیوں مجھ سے خوف زدہ نہیں ہو رہا؟ تو فرمانے لگے جو میں نے اپنے دل کے اندر اس کے بارے میں امن کا ارادہ کیا ہے، اس نے اپنے دل کے اندر اس کو محسوس کیا۔ اب اگر کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ اپنے دل کے اندر کسی کو امن دے کر اس کی طرف چلتا ہے، جانور بھی اس کا امن محسوس کرتے ہیں۔
اور اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ صاحب دل کسی دل پر توجہ دیتا ہے تو اس پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ دوسری بات، یہ محی الدین ابن عربی کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا جو کہ فطرت اور نیچر کے بدلنے کا انکار کرتا تھا. حقائق الاشیاء ثابتۃ، کہ جو اشیاء کی حقیقتیں ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ ثابت ہیں اپنی جگہ پر. یعنی کہ اس قانون کے بہانے میں، اس قانون کی آڑ میں جو انبیاء کے اور اولیاء کی معجزات اور کرامات ہیں اس کا انکار کرنے والا تھا، کہ جو چیز ہے، جو اس کی حیت ہے، جو اس کی نیچر ہے، جو اس کی فطرت ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی. مثلا آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. تو اس کا نظریہ یہ تھا کہ یہ معجزات کوئی شے نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہا جاتا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، نار گلزار ہو گئی، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس سے مراد وہ نمرود کا غصہ تھا. آگ سے مراد نمرود کا غصہ تھا جس کا اثر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نہ ہوا. یہ تعبیر کرتے ہیں. فی نفس ہی آگ جلاتی ہے. اسی طرح ٹھنڈک کا کام ہے انسان کو برودت پہنچانا، ٹھنڈا کرنا، ٹھنڈک پہنچانا. تو یہ تبدیل نہیں ہو سکتی. آگ جلاتی ہے، یہ اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. ٹھنڈک انسان کو ٹھنڈا کرتی ہے، یہ گرم نہیں کر سکتی. اس کا یہ نظریہ تھا، اور وہ اس نظریہ کو لے کر حضرت امام محی الدین ابن عربی، امام اکبر، شیخ اکبر کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ اشیاء جو ہیں یہ انبیاء کے معجزات کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اولیاء کی کرامات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور چیزیں وہ اپنی حقیقت رکھتی ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اولیاء اللہ کو اللہ نے تصرف دیا ہے، ان کو قدرت دی ہے، طاقت دی ہے کہ وہ اشیاء کی حقیقت کو تبدیل کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے. آپ فرمانے لگے پہلے گفتگو ہوتی رہی، تو جب وہ گفتگو کی طرف نہیں آ رہا تھا نا، تو سردی کے دن تھے، تو آپ کے سامنے آگ جل رہی تھی، انگیٹھی جل رہی تھی. تو آپ نے حضرت محی الدین ابن عربی نے وہ آگ کی انگیٹھی اٹھا کر اس کی جولی کے اندر، اس کی گود کے اندر ڈال دی. اس کی جولی کے اندر وہ انگیٹھی ڈال دی. اب وہ شخص، اس نے دیکھا کہ میری جولی کے اندر سارے آگ کے انگارے پڑے ہوئے ہیں، دہتے ہوئے انگارے پڑے ہیں، تو شاید یہ میرے کپڑے جل جائیں. اس نے دیکھا کپڑے نہیں جل رہے، تو اس نے ڈرتے ڈرتے آگ کے اندر ہاتھ ڈالا، تو ہاتھ بھی نہیں جل رہا تھا. تو وہ انگاروں کے اندر کھیلنے لگا، انگاروں کے اندر وہ کھیلنے لگا. تو اب کھیل رہا ہے. حضرت محی الدین ابن عربی تھوڑی دیر اس کو دیکھتے رہے، اور جب اس کے اندر پورا سکون اور اطمینان آ گیا تو آپ نے وہ ساری آگ اٹھائی، انگیٹھی کے اندر رکھی، آگ پھر حرارت شروع کر دی، اس نے جلانا شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر نبیوں کا غلام آگ پر توجہ دے تو وہ آگ جو ہے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ کا نبی آگ پر توجہ دے تو وہ ٹھنڈی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ وہ محی الدین ابن عربی ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس کے درمیان ایک اور مرتبہ ہے. وہ مرتبہ کیا ہے؟ مرتبہ قرب. یہ مرتبہ قرب کیا ہے؟ اس کی وضاحت حضرت علامہ الشیخ یوسف نبہانی، یہ شخص کون ہے؟ یہ فلسطین کے رہنے والے ہیں، فلسطین کے قاضی القضات رہے ہیں، فلسطین کے ایک صوبے کے گورنر رہے ہیں، نیک صالح طیب یہ ہستی ہوئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں قصیدے لکھے ہیں، ان کے مدایا جو ہیں وہ ملتے ہیں. جواہر البحار کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو انہوں نے بیان کیا ہے. اور ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ ان کا اپنا مرتبہ مقام تو ایک رکھتا ہے نا. ان کی جو زوجہ ہے نا، بیوی ان کی زوجہ کو، حضرت یوسف نبہانی کی زوجہ کو جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے 80 بار نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے.
80 बार ज़ियारत हुई है। उन्होंने इस बात का आगे वजाहत की है। वो कहते हैं ये जो बात मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने की है ना कि इन दो मर्तबों के दरमियान, मर्तबा नबूवत और मर्तबा सिद्दीकियत के दरमियान एक मर्तबा कुर्ब है, तो ये मर्तबा कुर्ब क्या है जो मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने कहा है? ये मर्तबा कुर्ब क्या है? तो आप फरमाते हैं हजरत यूसुफ नबहानी कि ये मर्तबा कुर्ब, इसका दूसरा नाम सिर है। सिर, इसका दूसरा नाम सिर है, जिसे भेद कहते हैं, राज कहते हैं हम। और इस राज का मस्कन वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल है। जो बात हम कहते हैं ना, वही बात वही कह रहे हैं। उन्होंने और कोई बात नहीं की। हमारे नक्शबंदी मुजद्दी उलमा भी यही कहते हैं कि इनके दरमियान कोई और मर्तबा नहीं, अगर मर्तबा है तो वो फकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है, मर्तबा सिद्दीकियत है। तो आप फरमाते हैं कि जो भेद हमने बयान किया है, जो कुर्ब का मामला हमने बयान किया है, इससे मुराद वो राज है, वो सिर है। और इस सिर का मस्कन जहां जाकर ये राज ठहरता है वो अबू बकर का दिल है, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दिल है। तो क्या मतलब, मर्तबा सिद्दीकियत के आगे एक मर्तबा है, और वो मर्तबा क्या है? वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दिल है। मर्तबा दिल है, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दिल है। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, क्योंकि जहां मर्तबा इंसान है ना, इंसान के जिस्म में जो सबसे आला चीज होती है ना, इंसान के जिस्म में जो सबसे आला चीज है वो क्या है? इंसान का दिल है। और हदीस पाक है, आप उलमा से सुनते रहते हैं, नबी पाक ने फरमाया कि इंसान के जिस्म के अंदर एक मुज़गा गोश्त है, एक मकाम है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो सारा जिस्म ख़राब हो जाता है। वहयल कल्ब, और वो क्या है? वो दिल है। अब सारे और भी सिद्दीक होंगे, और भी अगर कोई जिस्म के हवाले से सिद्दीक होने का दावा कर भी ले, तो जो उसके आगे जो मर्तबा है भेद का, राज का, सिर का, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दिल है। यानी जिस्म से आगे भी एक मर्तबा जो आपको मिल रहा है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का मर्तबा है, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का कल्बे मुबारक है, जो इससे आपके जिस्म से भी आगे है, आगे मर्तबा रखने वाला है। और आपका कल्ब कैसा कल्ब है? हज़रत दाता अली अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप फरमाते हैं सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान क्या है? आम लोग जो हैं वो अपने उलमा को, अपने बुजुर्गों को शेखुल इस्लाम कहते हैं, और अंबिया के बाद जो पहला शेखुल इस्लाम है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। ये दाता अली अजमेरी कहने वाले हैं, अंबिया के बाद जो शेखुल इस्लाम है। और किसी को शेखुल इस्लाम हम कहते हैं, कोई दूसरा कहता है, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक की ज़ात वो ज़ात है जिसको शेखुल इस्लाम कहने वाली ज़ात दाता अली अजमेरी की ज़ात है। कश्फुल माजूब का आप मुताला करें, इसका 7वां बाब जो है ना, एक कश्फुल माजूब का जो आपने बाब बांधे हैं, इसका आप मुताला करें। 7वां बाब जो अहले तरीक़त हैं, इनके आइम्मा सहाबा में से इनके आइम्मा जो हैं, पहले इमाम, तरीक़त के पहले इमाम वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, वो शेखुल इस्लाम हैं। और फिर उनकी शान क्या है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक की ज़ात वो ज़ात है कि जिनका दिल दुनिया के सारे मामलात से खाली है। हवाए इंसानी के से आपका दिल मुबारक तजरीद और तफरीद रखने वाला कल्ब है आपका, और हवाए इंसानी से बिल्कुल साफ और पाक कल्ब है। किसका? सैयदना अबू बकर सिद्दीक का, दाता अली अजमेरी की ज़ुबान से। ये तजरीद का लफ्ज़ भी, तफरीद का लफ्ज़ भी, और तमाम हवाए इंसानी से पाक तय्यब जो कल्ब है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक का कल्ब है। ये कैसा कल्ब है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक,
ایک دن صحابہ اکٹھے ہو کر نبی پاک کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، ابو بکر سب سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ اگر سبب نماز روزہ ہے تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اگر آپ کی صحبت کی وجہ سے یہ مرتبہ مل رہا ہے تو آپ کی صحبت ہمیں بھی حاصل ہے، اگر اعمال کی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضلیت اور آپ کو اولیت مل رہی ہے تو اعمال تو ہم بھی بجا لاتے ہیں، خرچ ہم بھی کرتے ہیں، جہاد ہم بھی کرتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ کی زیارت ہم بھی کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ابو بکر کو جو سب صحابہ پر فضیلت حاصل ہے اس کا سبب نماز روزہ اعمال نہیں، ابو بکر کا دل ہے، کیونکہ اس دل کے اندر ما فی قلبہ کے لفظ ہیں، اس کے دل کے اندر جو چیز ہے اس کی وجہ سے سیدنا ابو بکر کو افضلیت حاصل ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ اگر نبی پاک کی محبت کریں پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر یہی بات کہیں کہ وہ راز ہے پھر بھی ٹھیک ہے، وہ سر ہے پھر بھی ٹھیک ہے۔ یہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا قلب جو ہے، اس قلب کی وجہ سے آپ کو افضلیت حاصل ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس دل کے اندر، باقی صحابہ محبت نہیں کرتے تھے، وہ بھی محبت کرتے تھے، لیکن جیسی محبت سیدنا ابو بکر صدیق کی نبی پاک کے ساتھ ہے کسی اور کی نہیں ہے۔ تو جو بات نقشبندی علماء کہتے ہیں، نقشبندی اولیاء کہتے ہیں، مجددی اولیاء کہتے ہیں، وہی بات حضرت محی الدین ابن عربی بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کا طریق ایک ہی ہے، سب کا ان کا سوچنے کا انداز ایک ہی ہے، صرف راستے جدا ہیں، صرف راستے جدا ہیں، لیکن کیونکہ سارے ایک ہی منزل کی طرف جانے والے ہیں نا، جتنے اللہ کے ولی ہیں نا سب کی منزل ایک ہی ہے، اور وہ منزل کون سی ہے؟ نبی پاک کی ذات۔ سارے اولیاء کی منزل نبی پاک کی ذات ہے، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، تیفوری، اویسی اور شاذلی، نشائی، ہاں جی، مشیشی، ادریسیہ سلسلہ، یہ سارے نام ہیں سلسلے، یہ سارے شاہراہوں کے نام ہیں، یہ ساری شاہراہیں جن کے یہ نام میں نے لیے ہیں وہ ایک منزل پر جاتی ہیں، ساری سڑکیں، اس سڑک جہاں جا کر یہ پہنچتا ہے جو مقام ہے، اس مقام کو مقام محمدی، مقام احمدی کہا جاتا ہے، اور پھر سب کی منزل ایک ہے، پھر وہ ایک کی طرف لے جانے والا ہے، وہ ایک کی طرف لے جانے والا ہے، وہ ایک، اس مخلوق میں وہ ایک ہی ہے، جہاں سارے جا کر جمع ہوتے ہیں نا، یہ ساری شاہراہیں، آپ کہیں گے یہ ساری شاہراہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ سارے راستے، یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ تو قرآن سے لیا ہے میں نے یہ، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہم انہیں ضرور ضرور لَنَهْدِيَنَّهُمْ، نون سکیلہ تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، ہم انہیں ضرور کیا کریں گے؟ ہدایت دیں گے، لے جائیں گے کہاں؟ سبولنا، اپنے راستوں کی طرف، اور کس انداز میں لے کر جائیں گے؟ جو ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، کسی اور کام کے لیے نہیں، جو ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہم انہیں ضرور ان راستوں پر لے جائیں گے۔ کس انداز میں لے کر جائیں گے؟ ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ کا یہ معنی ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے۔ تو یہ سارے راستے
ایک مقام پر جا کر جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ مقام وہ ذات رسالت ہے، نبی پاک کی ذات ہے، اور اس کائنات میں اس مخلوق کے اندر وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، پھر وہ ایک ذات ایک کی طرف لے جانے والی ہے، ایک ذات ایک کی طرف لے جانے والی ہے، اور اس ذات تک، یعنی جو ایک ذات مخلوق کے اندر ہے، اس تک جو سب سے اقرب ذریعہ ہے پہنچانے والا، وہ بھی ایک ہے، اور اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں۔ تو حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہی سارے اولیاء بھی کہتے ہیں، وہی ہمارے علماء بھی کہتے ہیں، طریقت نقشبندیہ والے بھی وہی کہتے ہیں، اور پھر حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہم ذکر پاک کر رہے ہیں، جن کا ہم عشرہ منا رہے ہیں، یہ باقی کے تمام سلاسل کو طے کرنے کے بعد ویسے ہی وہ اس سلسلے کی طرف نہیں آگئے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے وہ شیخ مجاز تھے، ویسے ہی شیخ مجاز نہیں ہو گئے، نہ سلوک طے کیا، نہ شیخ کی مجلس میں بیٹھے، نہ ذکر اذکار کیا، نہ اپنے باطن کو مصفہ کیا، پاک کیا، قدورتوں غلاظتوں سے پاک کیا، یہ نہیں ہوا جس طرح کہ آج ہو رہا ہے سب کچھ، شیخ مجاز ہو گیا ہے، خلیفہ مجاز ہو گیا، یہ نہیں معاملہ۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اپنے والد شیخ عبدالاحد چشتی، جو حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی، جو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، ان کے سلسلے کے ساتھ منسلک ہیں۔ جب حضرت شیخ عبدالاحد چشتی حضرت خواجہ عبدالقدوس گنگوہی کے پاس بیعت ہونے کے لیے گئے نا، تو آپ نے فرمایا جاؤ پہلے جا کر علم حاصل کرو، پہلے علم حاصل کرو پھر میرے پاس آنا۔ علم حاصل ہوا، جب واپس گئے تو آپ کا وصال ہو گیا، تو آپ کا جو بیعت ہے وہ آپ کے صاحبزادے کے ساتھ ہوئی، شیخ عبدالقدوس گنگوہی۔ یہ کون ہیں؟ ان کی حالت یہ تھی حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی کی کہ جو بھی ان کے پاس بیٹھتا تھا نا تو آپ کی سانسوں سے اسے بو محسوس ہوتی تھی۔ بو سے مراد کیا ہے؟ جیسے عود کی بو آتی ہے نا، جسے آپ خوشبو کہتے ہیں، وہ ان کی سانسوں سے بو آیا کرتی تھی، عود کی خوشبو آیا کرتی تھی ان کی سانسوں سے، حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے، اور ان کی سانسوں سے اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور یہ وہ ہستی ہیں حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی جو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا پیر ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے نا تو فرمانے لگے میں قربان جاؤں اپنے آقا مولا پر، معراج کی رات تشریف لے گئے، اللہ کا دیدار کیا، زیارت کی، قرب حاصل کیا، اپنے محبوب سے ملے، اور محبوب سے مل کر پھر واپس آ گئے، میں قربان جاؤں ان کے حوصلے پر۔ یہ آسان کام نہیں ہے نا، انسان محبوب کے پاس پہنچے اور پھر واپس آئے، یہ آسان کام نہیں ہے نا، آسان کام نہیں ہے یہ۔ آپ فرماتے ہیں میں قربان جاؤں نبی پاک کی ذات پر کہ محبوب کے پاس جا کر، اپنے رب کے پاس جا کر دیدار کر کے، قرب حاصل کر کے پھر واپس لوٹ آئے ہیں۔ اگر میں عبدالقدوس وہاں ہوتا جل جاتا، اپنی ہستی کو مٹا دیتا، لیکن واپس نہ لوٹتا، واپس نہ لوٹتا۔ یہ وہ حضرت عبدالقدوس گنگوہی ہیں، اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے یہ شیخ ہیں، اور حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کے والد ان کے سلسلے کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ پہلے چشتی ہیں، چشتی سلوک طے کرنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد پھر قادری سلسلہ، حضرت شاہ کمال کیتلی جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، غوث پاک کی اولاد ہیں، پھر ان سے سلسلہ قادریہ کا سلوک طے ہوا ہے، سلسلہ قادریہ کا سلوک طے ہوا ہے، ساری منازل کو طے کیا ہے، سارے مقامات کو طے کیا ہے، اور جب
وہاں بھی پیاس پوری نہیں ہوئی نا، پیاس نہیں بجھی، تو پھر سلسلہ لیا نقشبندیہ، اور پھر آپ کی شہرت اسی سلسلہ نقشبندیہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور یہ سلسلہ کیسا ہے؟ اس سلسلے کے مرشد اول وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور یہ مرحلہ وار تدریجاً یہ سلسلہ اپنے ادوار سے گزرتا ہوا آج حضرت امام ربانی تک پہنچا ہے۔ اس سلسلے کا جو تدریجی ادوار کا دور ہے، تدریجی مراحل کا جو دور ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس سلسلے کو جسے سلسلہ نقشبندیہ کہتے ہیں، مجدیہ کہتے ہیں نا، سب سے پہلے اس کا نام سلسلہ صدیقیہ ہے۔ سلسلہ صدیقیہ ہے۔ ہم آج مسجد صدیقیہ کے اندر بیٹھ کر مسجد بھی صدیقیہ، سلسلہ بھی صدیقیہ، ہم بھی صدیقی، جسم بھی صدیقی، روح بھی صدیقی، یہ سارے ہی صدیقی ہیں۔ اور ایک قول میں پیش کر دیتا ہوں، حضرت مولا علی نے فرمایا میں صدیق اکبر ہوں۔ شیعہ کی کتابوں میں بھی یہ مل جائے گا، آپ کی کتابوں میں بھی یہ قول مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں، صدیق اکبر ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی صدیق اکبر ہوں۔ اگر کہتے ہیں میں بھی صدیق اکبر ہوں تو پھر دوری ہو جاتی، پھر اختلاف کی بنیاد رکھی جا سکتی تھی۔ آپ نے فرمایا میں بھی صدیق اکبر نہیں، میں صدیق اکبر ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ جو صدیق اکبر ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ ہے، اس کی بات میری بات ہے اور میری بات اس کی بات ہے۔ یہ مولا علی کہہ رہے ہیں۔ مسجد بھی صدیقیہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی صدیق اکبر ہوں، نہیں، میں صدیق اکبر ہوں۔ یہ قول آپ کا ملتا ہے، دونوں مسالک کے اندر ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں صدیق اکبر ہوں، یعنی جو صدیق اکبر ہے وہی میرا نظریہ ہے۔ ہم کوئی آپس میں جدا نہیں ہیں، لوگ اس کو تفریق کا ذریعہ بنا رہے ہیں، ہم دونوں کو جوڑ رہے ہیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ میں صدیق اکبر ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صدیق اکبر ہیں وہی، جو ان کا نظریہ ہے وہ میرا نظریہ ہے، جو ان کی شان ہے وہ میری شان ہے، جو میری شان ہے ان کی شان ہے، جو ان کی بات ہے وہ میری بات ہے، جو میری بات ہے وہ ان کی بات ہے۔ ہم آپس میں جدا نہیں ہیں۔ اور پھر مسجد صدیقیہ کے اندر سلسلہ صدیقیہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم۔ یہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ، پہلا اس کا نام سلسلے کا نبی پاک کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت بایزید بستامی تک، حضرت بایزید بستامی تک اس سلسلے کا نام سلسلہ صدیقیہ ہوا ہے۔ پھر حضرت بایزید بستامی سے لے کر حضرت خواجہ عبد الخالق وجدوانی تک یہ سلسلہ تیفوریہ اس کا نام ہوا ہے۔ پھر حضرت عبد الخالق وجدوانی سے لے کر حضرت شاہ نقشبند بخاری، بہاؤالدین نقشبند بخاری، ان تک یہ سلسلہ خواجگان ہوا ہے، سلسلہ خواجگان ہوا ہے۔ اور پھر سلسلہ خواجگان کے اندر جو ایک بات ہے وہ آپ سماعت کر لیں، ان کے اندر جہری ذکر چلتا رہا ہے۔ سلسلہ خواجگان کے اندر جو جہری ذکر ہوتا ہے نا، ان کے اندر چلتا رہا ہے۔ اور حضرت شاہ نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ کر یہ جہری ذکر جو ہے یہ بالکل بند ہو گیا ہے۔ اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا ذکر کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ تمہارے لطائف کو بھی علم نہ ہو کہ وہ ذکر کر رہے ہیں، اتنا جاری ہونا چاہیے۔
اتنا جاری ہونا چاہیے، اتنا سر ہونا چاہیے۔ اور حضرت شاہ نقشبند بخاری سے لے کر حضرت باقی باللہ دہلوی تک یہ سلسلہ نقشبندیہ رہا ہے، اور پھر حضرت باقی باللہ کے بعد یہ سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ کہلایا ہے، جس کے امین، جن فیوزات کے امین حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ، جن کے امین حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ، یعنی کہ تمام سلاسل کو اکٹھا کر کے اگر ایک مقام پر کوئی دیکھنا چاہے، وہ تیفوری سلسلے کو دیکھنا چاہے، سلسلہ خواجگان کو دیکھنا چاہے، سلسلہ صدیقی کو دیکھنا چاہے، سلسلہ نقشبندی کو دیکھنا چاہے، تو وہ حضرت امام ربانی کی ذات کو دیکھ لے، وہاں سارے اذکار، ساری اشیاء کر، اور پھر آپ تمام سلاسل کے یہ جو ادوار ہیں، جو مراحل ہیں، اس کے مجدد ہیں، آپ اس کے مجتہد ہیں، ان کے اندر اس جو ادوار ہیں اس کے اندر جو اذکار کے اندر مریدوں کے اندر ذکر کرنے والوں کے اندر جو پرابلمز آئی ہیں ان کو دور کرنے والی ذات وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ جو مقامات لطائف ہیں حضرت شاہ نقشبند نے جو بیان کیے ہیں اس کے اندر حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ نے علیحدہ بیان کیا ہے۔ 7 شیشوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہم 7 شیشوں سے دیکھتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ہم 2 شیشوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو سلسلہ نقشبندیہ کی بھی، اس کے بھی مجتہد ہیں، علم کلام کے بھی مجتہد اور سلسلے کے بھی مجتہد ہیں، اور یہ ساری باتیں کب کر رہے ہیں؟ تمام سلاسل کے اسباق کو طے کرنے کے بعد۔ اور اگر حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی پیاس بجھ رہی ہے تو کہاں آ کر بجھ رہی ہے؟ آپ اگر سیر ہو رہے ہیں تو کہاں آ کر سیر ہو رہے ہیں؟ وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر آ کر سیر ہو رہے ہیں۔ یہ وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور یہ سلسلہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پر جا کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور ان کا آپس میں معاملہ کیا جو میں نے بات کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی۔ مولا علی نے کہا کہ میں صدیق اکبر ہوں، تو اس پر ایک میں بات پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 دن بعد یہ دونوں سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی قبر انور کی زیارت کے لیے دونوں کے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر آپ کہنے لگے کہ آپ آگے جاؤ، میں آپ سے آگے کس طرح جا سکتا ہوں جس شخص کے بارے میں اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا ہو، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق مولا علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ علی کے ساتھ میرا قرب کا معاملہ وہ معاملہ ہے جو میری ذات کا قرب اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ جو قرب نبی پاک کو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جو قرب کا معاملہ وہاں ہے، وہی قرب میرا علی کے ساتھ ہے۔ اب جس کے دل کے اندر علی کی محبت نہ ہو وہ یہ بات کر سکتا ہے؟ وہ یہ بات کر سکتا ہے؟ یعنی کہ کتنا ادب و احترام ہے سیدنا ابوبکر کی نگاہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ۔ آپ آگے تشریف لے جائیں، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر کو آگے کر کہتے ہیں کہ میں نے بھی نبی پاک سے ایک بات سنی آپ کے بارے میں، میں نے بھی ایک بات سنی ہے۔ تو پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت مولا علی فرمانے لگے میں آپ سے کس طرح آگے بڑھ سکتا ہوں، کس طرح آپ سے آگے نکل سکتا ہوں، میں پہلے کس طرح داخل ہو سکتا ہوں؟ میں نے اپنے آقا مولا سے یہ بات سنی ہے کہ میں نے جس پر اسلام کو پیش کیا ہے اس نے دلیل مانگی ہے، جس پر میں نے اسلام پیش کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی توحید کا اعلان کیا ہے، اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے، جس کو میں نے اسلام کے بارے میں بتایا ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، ہر ایک نے مجھ سے دلیل مانگی ہے سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر نے۔
اور ہر ایک نے میری تکذیب کی ہے سوائے ابو بکر کے۔ یہ میں نے اپنے آقا و مولا کی زبان سے سنا ہے، پھر میں آپ سے آگے کس طرح جا سکتا ہوں؟ اور پھر میں نے یہ ایک ہی بات نہیں سنی، ایک اور بھی بات میں نے آقا و مولا سے سنی ہے، حضرت مولا علی کہہ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ہر شخص، کوئی بھی شخص ہو، اس کے دروازے پر کسی نہ کسی طرح ظلمت کھڑی ہے، کسی نہ کسی انداز میں اندھیرا اس کے دروازے پر موجود ہے۔ اگر کسی کے دروازے پر ظلمت نہیں ہے، اگر کسی کے دروازے پر اندھیرا نہیں ہے، تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے، یعنی جس کا دروازہ بھی روشن ہے، نور علی نور ہے، جس کی ذات بھی نور علی نور ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور یہ وہ وجہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ مسجد نبی کے اندر جتنے بھی دروازے کھلتے ہیں سب کو بند کر دیا جائے سوائے سیدنا ابو بکر صدیق کے کھوکھے کے، آپ کے دروازے کے، اور سب کے سب دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ کسی اور دروازے کا نام و نشان نہیں آج جو مسجد نبی کے اندر کھلتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی دروازہ کھلتا ہے مسجد نبی کے اندر تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کا دروازہ ہے، کھوکھائے ابی بکر۔ یہ باب السلام جہاں سے آپ زیارت کے لیے آپ مواجہ شریف کی طرف سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، اس کے ساتھ جو دروازہ ہے نا، اس کے ساتھ والا دروازہ، اسے کھوکھائے ابی بکر، باب ابی بکر، باہر لکھا ہے باب ابی بکر، اندر جاؤ تو کھوکھائے ابی بکر۔ اور آج بھی اسی طرح وہ نیچے اجرے کی طرح وہ گھر آج بھی ماربل لگا ہوا ہے، وہ موجود ہے، اس پر لکھا ہے کھوکھائے ابی بکر، یعنی سب کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اور اگر کسی کا دروازہ آج بھی مسجد نبوی کے اندر کھلا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف کھلا ہے، تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کا دروازہ ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا تاریخ کا مطالعہ کریں نا، ان کا آپس میں قرب کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا ابو بکر کا، جو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ صدیقیت ہے۔ تو آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آج بھی بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی دیوار کے، ڈائریکٹ سینہ مصطفیٰ سے جو ذات فیض لے رہی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ لیکن اسی روضہ پاک کے اندر، اسی قبر انور کے اندر، جہاں گنبد خضرا ہے، اس کے اندر جہاں نبی پاک کی قبر انور ہے نا، آپ اس کی تاریخ کے حوالے سے، اس کے نقشے کے حوالے سے دیکھیں تو تاریخ کے اندر جو نقشہ دیا جاتا ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے نا، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک آتا ہے نا، اس سینے کے بالکل سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک ہے، چہرہ مبارک ہے۔ اور جہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ آتا ہے نا، بالکل اس کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق کا سر سیدنا عمر فاروق کا سر مبارک ہے، یعنی نبی پاک سے ڈائریکٹ فیض لینے والی ذات وہ سیدنا ابو بکر، اور ابو بکر سے ڈائریکٹ فیض لینے والی ذات وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور ساری دلیلیں خلیفہ اول بلا فصل کی کوئی دیتا رہے، خلیفہ اول بلا فصل، بغیر فصل کے، بغیر جدائی کے، بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے جو پہلا خلیفہ ہے، آج بھی اگر دیکھنا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور سیدنا ابو بکر کی قبر اس بات کا اشارہ کرے، دلیل دے رہی ہے۔ جو ڈائریکٹ بغیر کسی حجاب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے جو ذات فیض لے رہی ہے، اسے سیدنا ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ تمام صحابہ کے امام ہیں، تمام صحابہ کے امام ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ ایک بات ذہن کے اندر رکھیں آپ کہ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان نبیوں کی زیارت کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو ان کی زیارت کرنے والے ہیں، ان پر ایمان لانے والے ہیں، انہیں صحابی، حواری کہا جاتا ہے۔ اور تمام انبیاء میں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افضل ہے، اسی طرح تمام نبیوں کے صحابہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ افضل و اعلیٰ ہیں۔
یہ صحابہ کا مرتبہ اور مقام ہے، صحابہ کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اور کچھ بدبخت آج صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اپنی زبانوں کو دراز کر رہے ہیں، ان پر طنز اور تان کے تیر چلا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ وقت کا غوث، قطب، ابدال، بڑے سے بڑا مرتبہ رکھنے والا کسی صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، کسی صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز کون ہیں؟ یہ تابعی ہیں، عمر ثانی ہیں، بہت بڑی خدمات ہیں ان کی اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں۔ یہ 2.5 سالہ ان کا دور خلافت ہے، اور 2.5 سالہ دور خلافت میں ایک بھی فرد ایسا نہیں ملتا تھا جو اپنا ہاتھ آگے بڑھائے زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے۔ یہ دور ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، انہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، امن کا دور، خوشحالی کا دور۔ اور اس کے اوپر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اس کے اندر اضطراب ہے، لڑائیاں ہیں، جنگیں ہیں، طرح طرح کے معاملات ہیں، اختلافات ہیں۔ تو کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا تو کس قسم کی بات کر رہا ہے، کیسا مقابلہ کر رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول کے گھوڑے کے قدموں کے ساتھ جو خاک لگی ہے وہ خاک بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، وہ خاک بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ یہ مرتبہ اور مقام ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَسَنَّ بِهِ نَقًا۔ یہ ساری آیات صحابہ کے ان گھوڑوں کے نتنوں کے اندر جو خاک جا رہی ہے اور ان کے سنبوں سے جو چنگاریاں نکل رہی ہیں، اللہ رب العزت ان کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کے گھوڑوں کی قسمیں نہیں اٹھائی جا رہی، یہ صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ یہ وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہیں جو دین کی عزت ہیں، اسلام کی آبرو ہیں، وہ صحابہ ہیں۔ ان پر تان کرنے کا مطلب کیا ہے، اعتراض کرنے کا مطلب کیا ہے، ان کی ذاتوں کو مشکوک بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے صحابہ سے دین لیا ہے، صحابہ سے ہم نے دین لیا ہے، صحابہ سے ہم نے شریعت لی ہے، صحابہ سے ہم نے قرآن لیا ہے۔ تو صحابہ کو مشکوک بنانے کا مطلب ہے کہ دین کو مشکوک بنایا جائے، صحابہ کو مشکوک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو مشکوک بنایا جائے، صحابہ کو مشکوک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو مشکوک بنایا جائے۔ جب صحابہ عادل نہیں رہیں گے، ان پر طنز کیا جائے گا، ان پر اعتراض کیا جائے گا، ان کو مشکوک بنایا جائے گا، تو جو وہ قرآن ہمیں دے رہے ہیں، جو شریعت دے رہے ہیں، ظاہر ہے اس کے اندر بھی شک ہوگا۔ تو گویا اسلام کی عمارت کو گرانے کے لیے، وہ اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے کے لیے وہ صحابہ کی ذاتوں پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ یہ جو صحابہ کی ذاتوں پر اعتراض کرنے والے ہیں اور مڑ مڑ کر لفظ ڈھونڈ ڈھونڈ کر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں، اصل میں وہ اسلام کے نمائندے نہیں، اور نہ ہی ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ہی ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ وہ تو یہود و نصارہ کے ابن سبا کے ایجنٹ ہیں، جو اسلام کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باقی تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل ہیں۔ کس طرح افضل ہیں؟ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء میں افضل ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ساری امتوں کے صحابہ سے نبی پاک کے صحابہ افضل ہیں۔ اور وہ کتنے ہیں؟ ہمارا یہ اہل سنت کا نظریہ کیا ہے کہ جو نبی پاک کی ذات پر ایمان لاتا رہا ہے اور پھر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا رہا ہے، وہ سارے کے سارے نبی پاک کے صحابہ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی پاک کے وصال کے بعد 3 یا 4 رہ گئے تھے، نہ، یہ اعتراض صحابہ پر نہیں، یہ نبی پاک کی ذات پر ہے۔
نبی پاک کی ذات پر اعتراض ہے کہ 3-4 باقی رہ گئے تھے، باقی سارے ہی نہ، یہ نبی پاک کی ذات پر، ان کی تربیت پر اعتراض ہے۔ جو علماء نے لکھا ہے 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی صحابہ ہیں، ہم سب صحابہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ اور جو ناجی جماعت ہے، جس کی نجات ہونی ہے، وہ اہل سنت ہیں۔ جس کی نجات ہونی ہے وہ کون ہے؟ اہل سنت ہیں۔ ہم سارے صحابہ پر ایمان رکھتے ہیں اور سارے کے سارے صحابہ کو عادل مانتے ہیں، سارے کے سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہیں، سب کو جنتی مانتے ہیں، سب کے سب عادل ہیں، جنتی ہیں۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہم کسی قسم کا کوئی لفظ نہیں بولتے، اور نہ ہی ہماری شریعت، نہ ہی ہمارا ایمان یہ اجازت دیتا ہے۔ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ جو 1,24,000 کم و بیش جتنے صحابہ ہیں، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے۔ کسی ولی کے لیے، کسی غوث کے لیے، کسی قطب کے لیے، کسی ابدال کے لیے اللہ رب العزت کی رضا کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا، اپنے راضی ہونے کا کسی کو سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے، کسی کو سند عطا کی ہے، تو وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ جس انداز میں، جس ایک مسئلے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں گفتگو آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آپ کو؟ وہ صحابہ، پھر ان 1,24,000 صحابہ میں جو 40 شیب ابی طالب والے ہیں نا، وہ افضل ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ، 40 شیب ابی طالب والے وہ افضل ہیں۔ پھر ان 1,24,000 صحابہ میں سے کم و بیش جتنے بھی صحابہ ہیں، ان میں 1400 صحابہ بیعت رضوان والے، بیعت شجرہ والے، درخت کے نیچے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ یہ جو لفظ ہے نا، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا ہے۔ جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے نا، اس کا عطف جو ہے وہ اِذْ يُبَايِعُونَ کی طرف جا رہا ہے۔ جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے تو میں ان کے دل دیکھ رہا تھا، ان کے دل دیکھ رہا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا۔ اور کہاں کہہ رہا ہے؟ قرآن کے اندر، سورہ فتح، سورہ فتح ہے نا، فتح ہے نا سورہ، ہاں۔ میں ان کے دل دیکھ رہا تھا، عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا ہے، جان لیا ہے۔ یہ عام بندے کا، عام انسان کا، مخلوق کا علم نہیں ہے کہ اس نے دیکھا ہے یا اس نے جانا ہے، یہ اللہ جان رہا ہے۔ میں نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے۔ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، محبوب آپ جن سے بیعت لے رہے ہیں ان کے دلوں میں آپ کی محبت کے سوا، آپ کے عشق کے سوا، آپ کی ذات کے ساتھ وفا کے سوا، آپ کی ذات پر قربان ہونے کے سوا، آپ پر پروانہ وار جان قربان کرنے کے سوا ان کے قلب کے اندر کوئی اور بات ہے ہی نہیں۔ ہر وقت آپ کی رضا چاہتے ہیں، وہ آپ کی محبت چاہتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپ کی محبت ہے، اور اس وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر سکینہ نازل کر دیا ہے، ان کے دلوں پر ہم نے سکینہ نازل کر دیا ہے۔ یہ 1400 صحابہ بیعت رضوان والے وہ افضل ہیں۔ اور پھر ان 1400 صحابہ میں سے 313 بدر والے وہ افضل ہیں، بدر والے جن کے بارے میں نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کر بدر کی وادی میں دعا کی، ان طولک ھذہ الاصحابۃ لم تعبد فی الارض ابدا، یا اللہ میں تیرا محبوب تو سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا تو انہیں بچا لے، یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہیں،
یہ 313 میری زندگی کی کمائی ہیں. میں یہ نہیں کہتا تو انہیں فتح دے دے، میں یہ نہیں کہتا تو ان کی جانوں کو بچا لے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آج یہ اس میدان میں نہ رہے نا، آج یہ زندہ نہ رہے، یہ ختم ہو گئے، تو پھر تو بھی جان لے لم تو بد فی الارض ابداً، تو پوری قیامت تک زمین پر پوجا نہیں جائے گا، تیری عبادت نہیں کی جائے گی. تیری عبادت کرنے والے ہیں تو یہ 313 ہیں. یہ وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جن کے بارے میں نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، لم توبت فی الارض ابدا، تو زمین پر کبھی بھی پوجا نہیں جائے گا. اگر تجھے سجدے کیے جائیں گے، تیرا نام لیا جائے گا، اللہ اللہ کیا جائے گا، تو آج ان 313 کے سبب لیا جائے گا. اور ان 313 میں 10 عشرہ مبشرہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دی ہے، بشارت نہیں. میں نے نہیں لفظ پڑھے کہ نبی پاک میں تجھے جنت کی بشارت ہو، نہیں. آپ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. پھر آگے مجھے پورے نام نہیں آتے 10 کے. یہ نہیں کہا کہ تمہیں جنت کی بشارت نہ، علی تو بھی جنت میں، عثمان تو بھی جنت میں، طلحہ تو بھی جنت میں، زبیر تو بھی جنت میں. سارے 10 صحابہ کے نام لے کر نبی پاک نے فرمایا یہ سارے کے سارے جنت، سارے کے سارے جنت میں. یہ نہیں کہ جائیں گے، جنت میں، فی الجنہ. زندگی کے اندر اللہ جو جنت دیتا ہے مرنے کے بعد دیتا ہے. اللہ جو جنت دیتا ہے مرنے کے بعد دیتا ہے، اور مصطفیٰ جو جنت دیتا ہے زندگی میں دیتا ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ جنت دینے والا ہے، لیکن اس نے اپنی جنت اپنے محبوب کو دے دی ہے، ایمان والوں کو دے دی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ. ان علماء سے معنی پوچھیں اس کا. ان اللہ اشتری، اللہ نے خرید لیا. اشترا خریدنا، اللہ نے خرید لیا ہے. کس چیز کو؟ مومنوں کو، مومن جو ہیں ان کی جانوں کو، و اموال، ان کے مالوں کو. اللہ نے خریدا ہے مومن جو ہیں ان کی مالوں کو، ان کی جانوں کو، اور بدلے میں کیا دیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. اور بدلے میں جنت یعنی کہ مال خرید لیا اللہ نے ایمان والوں کا، اور جانیں خرید لی اللہ نے، اور بدلے میں کیا دیا؟ جنت دی ہے. اب جنت کا مالک کون؟ بولو یار، بولو جنت کا مالک کون ہے؟ اب اللہ نے تو بیچ دی ہے. جب کوئی چیز انسان بیچ دے مالک رہتا ہے؟ بولو جی لاما صاحب، جب کوئی چیز بیچ دی جائے تو بندہ مالک رہتا ہے؟ قرآن ہے یہ، قرآن. اللہ نے جنت بیچ دی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ. مال کے بدلے میں، جانوں کے بدلے میں جنت بیچ دی. اب جنت ایمان والوں کی ہے، ایمان والوں کی ہے. اگر بابا فرید جنت تقسیم کرے تو تمہیں کیوں پیڑ پڑتی ہے؟ کیونکہ جنت فرید کی ہے. اگر داتا علی اجویری جنت کو تقسیم کرے تو تجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ نے ان کو جنت بیچ دی ہے، جنت بیچ دی ہے. ماشاءاللہ کھل کے لاؤ یار، سب مل کے لاؤ یار، سب دا دل ٹھنڈا ہوئے. نہ اس طرح نہیں یار، سے طرح لوائی یار نعرہ ہے.
اسی انداز میں ایک اور نعرہ بھی لگانا ہے، وہ ہے نعرہ تحقیق یا صدیق. یہ نعرہ بھی آپ نے لگانا ہے، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق یا صدیق. تکبیر لگانے والے بھی ہم ہیں، نعرہ رسالت لگانے والے بھی ہم، حیدری لگانے والے بھی، کیونکہ علی ہمارا ہے. علی کس کا ہے؟ ہمارا ہے. اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا اب، کہ جو کہتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں، وہ علی کو مانتے ہی نہیں، اور جس انداز میں وہ مانتے ہیں یہ علی کی توہین ہے. جس علی کو وہ مانتے ہیں ہم اس علی کو نہیں مانتے. ہمارا علی اللہ کا شیر ہے، قوت پروردگار ہے، شیر خدا ہے، حاجت روا ہے، منزل انما ہے. وہ جس انداز میں وہ علی کو مانتے ہیں نا، کہ علی کی موجودگی میں ایک شخص نے ان کی بیوی کے پیٹ پر لات ماری، دروازے کو آگ لگا دی. کس طرح کے بکواس ہیں یہ؟ اس علی کو ہم نہیں مانتے جس کے، یہ تو عام بندہ ہے نا، غریب سے غریب آدمی، کمزور سے کمزور آدمی، وہ بھی یہ کام نہیں کرنے دیتا. علی تو شیر خدا ہے، علی تو شیر خدا ہے، وہ یہ کام کرنے دے گا؟ کہ ایک بندہ آیا جی، اس نے سیدہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سیدہ پاک کی خاک پر اپنا سب کچھ رکھتے ہوئے، اپنے سر کا تاج رکھتے ہوئے، کیونکہ ساری عزتیں سیدہ پاک کے قدموں سے ملتی ہیں. اور سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، وہ سیدہ پاک کی توہین کریں گے، وہ سیدہ پاک کے ساتھ ظلم کریں گے. ابو بکر تو سیدہ کی بارگاہ میں کس طرح حاضر ہوتے ہیں؟ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جب باغ فتح کی بات ہو رہی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا سر کا کپڑا اپنے گلے کے اندر ڈال کر سیدہ پاک کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے کہ ابو بکر کا جسم حاضر ہے، ابو بکر کا لہو حاضر ہے، ابو بکر کا مال حاضر ہے. سیدہ آپ کا غلام بن کر ابو بکر آپ کے سامنے حاضر ہے. اور سیدنا عمر فاروق کی بات، سیدنا امام حسین نے کہا یا سیدنا امام حسن نے کہا آپ ممبر سے نیچے اتریں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گود میں بٹھا کر اپنا امامہ اتار کر فرمایا، بیٹا یہ جو ہمارے سروں پر بال ہے نا، یہ جو عزت کے تاج ہے نا، اللہ کے بعد یہ آپ کے گھر کے دیے ہوئے ہیں. اور آپ کہتے ہیں انہیں باغ فتح نہیں دیا، انہیں دروازہ توڑا ہے اور ٹانگیں ماری ہیں. یہ کوئی معاملے نہیں، یہ سارے ڈنگوسلے ہیں، یہ ساری تاریخ کی غلط روایات ہیں، اور اسی پر ان کے مذہب کا، ان کے عقیدے کا سارا دکان چل رہی ہے. رحماء بینہم، قرآن کہہ رہا ہے یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں. اور یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے، آخری بات کہتا ہوں پھر نماز پڑھتے ہیں ہم، یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک ایجنڈا ہے اس ملک کو کھاڑا بنانے کا، اس ملک کو کھاڑا بنانے کا. دو ملک ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں اور کھاڑا آپ کے ملک کو بنا رہے ہیں، ایک سعودی عرب اور ایک ایران. سعودی عرب سے ریال اور ایران سے تمن، تمن یا جو بھی کرنسی ہے ان کی، وہ آتے ہیں اور اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ آپ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں. ان کے ایجنٹ جو آپ کے ملک کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے، آپ کے ملک کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے. آپ امن کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ ترقی کریں، آپ کو سکون، چین، اطمینان آئے، وہ یہ دیکھنا چاہتے. ہر وقت آپ لڑائی جھگڑے میں رہیں، اضطراب میں رہیں، بھوک اور پیاس میں رہیں. وہ اپنے مال کے بل بوتے پر آپ کے ملک کو کھاڑا بنا رہے ہیں، اور ہم نے اس ملک کو کھاڑا نہیں بننے دینا. آئی سمجھ بات کہ نہیں آئی؟
جو صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق اور نہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ کی ذاتوں پر بھونکتے ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، یہ ان کی ایجنٹ ہیں جو آپ کے ملک کے اندر تباہی اور بربادی لانا چاہتے ہیں، اور جو ایجنسیز کی رپورٹس ہیں، خفیہ رپورٹیں ہیں، اس وقت $100 ملین اس مسئلے کے لیے ملک پاکستان کے اندر دیا گیا ہے تاکہ انارکی پیدا ہو، جنگ کا میدان بنے، یہ تاکہ امن تباہ ہو۔ $100 ملین صرف ایک مسئلے کے لیے یہ دیا گیا ہے۔ دونوں طرف اب تیل لگا کر وہ میدان میں آ گئے ہیں اس لڑائی کے لیے، ایجنٹ بن کے۔ اور یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا، ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے۔ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، اولیاء کا ہے فیضان، بولو نہیں یار، اولیاء کا ہے پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان۔ اس پاکستان کو بنانے والے یہ اللہ کے ولی اولیاء ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، اور انشاءاللہ اس ملک کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اس ملک کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ ہم کسی ایسے معاملے میں جو کہ ملک کی تباہی کے لیے ہو، ملک کی خرابی کے لیے ہو، خون بہانے کا معاملہ ہو، قتل و غارت کا معاملہ ہو، ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس ملک کو ہم نے کھاڑا نہیں بننے دینا۔ یاسین صاحب نعرہ لگا رہے ہیں، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بچائیں گے ہم انشاءاللہ۔ کسی کے اعلیٰ کار نہیں ہم نے بننا۔ ہم داتا علی اجمیری کے غلام ہیں، ہم خواجہ اجمیری کے غلام ہیں، ہم غوث پاک کے غلام ہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی کے غلام ہیں، مجدد الفسانی کے غلام ہیں، ہم بابا فرید کے غلام ہیں، ہم خواجہ سعید کے غلام ہیں، ہم آل و مہار شریف والوں کے غلام ہیں، ہم چورا شریف والوں کے غلام ہیں، شرکپور شریف والوں کے غلام ہیں، کیلے والا شریف کے غلام ہیں۔ ہم تو ان اولیاء اللہ کے غلام ہیں، جتنے اللہ کے پیارے ہیں وہ سب ہمارے ہیں، ہماری آنکھوں کے، ہمارے دلوں کے سہارے ہیں، یہ سارے ہمارے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اور اولیاء نے محبت دی ہے، شفقت دی ہے، پیار دیا ہے، انہوں نے کھاڑا نہیں بنایا، اور ہم نے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کھاڑا نہیں بننے دینا۔ باقی رہی بات عقیدے کی، تو ہم برملا کہتے ہیں کہ نبیوں کے بعد اگر کوئی کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق کا مرتبہ اور مقام ہے۔ پھر 10 میں سے آخری بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں تاکہ عقیدہ بھی مکمل ہو جائے آپ کا۔ جو 10 عشرہ مبشرہ ہیں ان میں جو 6 گزار کے 7ویں اوپر آتے ہیں نا، وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، ان 6 سے علی افضل، پھر حضرت مولا علی سے سیدنا عثمان غنی افضل، سیدنا عثمان غنی سے سیدنا عمر فاروق افضل، سیدنا عمر فاروق سے سیدنا ابوبکر صدیق افضل۔ افضل البشر بعد الانبیاء، افضل الخلق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد، خلق کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی افضل ترین ہستی ہے، اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں، اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ اور جن کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت نے دی ہے، جن کی صحابیت کی گواہی اللہ رب العزت نے دی ہے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، جس کو اللہ مومن کہے، اللہ صحابی کہے، اور کوئی اٹھ کر ان پر زبان دراز کرے تو اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق؟ اور پھر وہ جو لوگ سیدنا ابوبکر کو کافر کہہ رہے ہیں نا، نہ ان کا نظریہ توحید، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، ان کا جو عقیدہ توحید ہے نہ مسلمانوں جیسا ہے، نہ نظریہ توحید مسلمانوں جیسا، نہ نظریہ رسالت مسلمانوں جیسا، نہ نظریہ قرآن مسلمانوں جیسا، نہ نماز مسلمانوں جیسی، نہ کلمہ مسلمانوں جیسا، نہ اذان مسلمانوں جیسی، نہ وضو مسلمانوں جیسا، نہ زکوٰۃ مسلمانوں جیسی۔
نہ کلمہ مسلمانوں جیسا، نہ نماز، نہ وضو، نہ زکوٰۃ کا مسئلہ، نہ اچھا وہ ٹائم روزہ ٹھیک ہے اے میں نا بتائیے وہ گلا نا حق بات کہو جتنے بھی کی ہے، جتنی حق ہے اتنی کہو، جو ہے وہی کہو۔ قرآن کی بات کر دیتا ہوں کہ جبریل قرآن لے کر آیا نا، وحی لے کر آیا، آنا تھا علی کے پاس، غلطی لگ گئی جبریل کو اور وہ محمد کے پاس چلا گیا، یہ نظریہ ہے۔ اور پھر آپ نیٹ پہ سنتے رہتے ہیں علی وہ ہے جو خالق اللہ ہے، اللہ کو پیدا کرنے والا ہے، یہ نظریہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ اس توحید کا اقرار کرنے والا مسلمان رہ جاتا ہے؟ مسلمان رہ جاتا ہے؟ کہاں کی مسلمانی ہے یہ؟ یہ جہالت کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے عقیدے کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین اہل بیت اطہار کی ذاتیں ہیں۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کہ ایک ہی جماعت ہے جو جنتی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ کون ہیں؟ وہ اہل سنت ہیں، وہ آپ ہیں، اور آپ سوئے ہوئے ہیں۔ آپ اب سونا نہیں، آپ نے اب جاگنا ہے، آپ نے اپنے علماء کے پاس بیٹھیں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے مدرسوں کو آباد کریں، دین کا علم سیکھیں۔ جو دل کے اندر قدورتیں غلاظتیں ہیں نا، ان کو نکال لیں۔ اب یہ قدورتوں کا وقت نہیں ہے، اب ان غلاظتوں کو دل کے اندر رکھنے کا وقت نہیں ہے، اب جمع ہونے کا وقت ہے۔ اللہ ہمیں اس اتحاد سے روشنا کرے، حضرت امام ربانی کے فیض و برکات کو عام کرے، اور اللہ آپ سب کو دین دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔